اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ یہ سورہ توبہ کا درس چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے پہلے مشرکین کا تذکرہ فرمایا، اب اہل کتاب کے بارے میں، پیپل آف بک، جن کو آسمانی کتاب دی گئی، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اس کو حرام نہیں سمجھتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہ قبول کرتے ہیں سچے دین کو، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے اپنے ہاتھ سے، اس حال میں کہ وہ مغلوب ہوں۔ تو اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں، یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم دین کے اوپر چلتے ہیں اور آسمانی کتاب کے اوپر ہمارا بلیو ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب سے قتال کرو، جنگ کرو؟ حقیقت میں یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر دوئی سے اور ہر شرک سے پاک ہے، اور انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اگلی آیت میں آ رہا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ عزیر بھی اللہ کا بندہ اور رسول تھا اور پیغمبر تھا، نبی تھا، اور مسیح بھی اللہ کا نبی اور رسول تھا، اللہ کا بندہ تھا۔ اللہ ہر دوئی اور شرک سے پاک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بطور خاص یہ بات ارشاد فرمائی حضرت معاذ بن جبل کو کہ اے معاذ، جب تم وہاں یمن میں جاؤ اور جا کر وہاں دین کی تبلیغ کرو، تو اس وقت ارشاد فرمایا سب سے پہلے ان کو توحید و رسالت کی دعوت دینا، اور جب تک وہ اس دعوت کو قبول نہ کر لیں، آگے دیگر تفصیلات، یہاں تک یہ لفظ آئے فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب تک وہ اللہ کو پہچان نہ لے۔ جب اللہ کو پہچان لے تو باقی دین کی باتیں بتانا، کہ اللہ کی معرفت سب سے بڑی معرفت ہے۔ اگر اللہ کی پہچان ہو جائے تو پھر سارے دین کی پہچان ہو جائے۔ تو کہا کہ جب تک جو، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ حجاب سوء معرفت کا شکار ہیں، کہ مشرک بھی کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں، اور یہ ہندو یہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہزارہ شرک کرتے ہیں ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ، جس کی وجہ سے کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت نہیں نصیب ہو سکی۔ ولا بالیوم الآخر، اور نہ انہیں ان کا آخرت پر ایمان ہے۔ اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا تو پھر آسمانی کتابوں کے مطابق عمل کرتے، مگر انہوں نے آسمانی کتابوں کے اندر تغیر اور تبدل کر دیا۔ آج بھی بائبل کا ہر سال ریوائزڈ ایڈیشن آتا ہے، کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ پچھلے سال کی جو غلطیاں ہیں اس سال ہم نے وہ غلطیاں کریکٹ کر دی، اور دوسری طرف اس کو بک آف گاڈ کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ خدا کی کتاب تو یہ قرآن مجید ہے کہ جو 1500 سال سے قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور قیامت تک ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کسی اور کتاب کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری نہیں دی، جس کی وجہ سے کر کے وہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اور ان تغیر و تبدل کرتے رہے۔ تو اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے اور آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
اور نہ حرام سمجھتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام کیا ہے تو یہ شراب سریعام بیچتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ سور کو اور کو حرام کیا ہے اور یہ سریعام اس کو بیچتے ہیں۔ اور اللہ پر جو اللہ اور اس کے رسول نے چیزیں جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، ان کو یہ جائز سمجھتے ہیں۔ مثلا یہ اللہ تعالیٰ نے بعض اشیاء کی حرمت قرآن مجید میں واضح طور پر فرمائی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانور، یہ کہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس سور کے حرام ہونے کا، حرام قطعی ہونے کا قرآن مجید میں اعلان کیا ہے، اور یہ اس کی جو ہے وہ پرورش کرتے ہیں، اور اس کو اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بک آف گاڈ کو بھی مانتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان ہے اور یوم آخرت پر بھی ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ یہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اللہ تعالیٰ کی جو احللت ما احل اللہ وحرمت ما حرم اللہ، اگر میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھوں اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھوں، نماز ادا کروں، باقی فرائض انجام دوں، تو کیا مجھے نجات ملے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے نجات عطا فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ نجات کا دو دار و مدار اس بات پر بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ حلال کہہ رہا ہے، رسول حلال کہہ رہا ہے، مومن جو اللہ پر ایمان رکھنے والا بلیور اس کو حلال سمجھے، اور جس کو اللہ اور اس کا رسول حرام کہہ رہا ہے اس کو حرام سمجھے۔ یہ کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، کیا کریں، ہمارے پاس جو ہے وہ اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گارنٹی دی ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف کی وجہ سے حرام کو ترک کر دیتا ہے، اللہ اپنے غیبی خزانوں سے اس کے لیے رزق کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، نہ یہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں۔ جب یہ دین آ گیا اور یہ کتابوں میں تورات اور انجیل میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمانے کی نشانیاں تھیں، قرآن مجید نے یہاں تک کہا کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح بیٹے کو پہچانتے ہیں نا کہ اس کو کافی سالوں کے بعد بھی بیٹا ملے تو باپ پہچان لیتا ہے، کہا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یہ پہچانتے ہیں۔ اور جب عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام حسین تھا، ہے سواد یہ نون، جب وہ مسلمان ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام عبداللہ بن سلام رکھا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو کیا آپ نے جب پہلی نظر حضور کو دیکھا تو کیا حضور کو پہچان لیا؟ عبداللہ بن سلام نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا عمر میں نے اپنے بیٹے سے بڑھ کر مصطفیٰ کو پہچانا۔ کہا کیسے؟ کہا میرے بیٹے کے بارے میں میری بیوی بددیانتی کا ارتکاب کر سکتی ہے، لیکن جب مصطفیٰ کریم کو دیکھا نا تو جتنی نشانیاں تورات نے بیان کی تھی وہ ساری کی ساری اس اللہ کے پیارے رسول کے اندر میں نے موجود پائی۔ تو اس وجہ سے کر کے فرمایا یہ اکثریت جو ہے ولا یدین دین الحق، یہ اکثریت اس سچے دین کو قبول نہیں کرتے۔ من الذین اوتوا الکتاب، یہ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ نہ اللہ پر ایمان، نہ روز آخرت پر ایمان، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، نہ اس سچے دین کو قبول کرتے ہیں۔ 4 چیزیں۔ اب فرمایا اب یہ نہیں کرتے تو ان کے ساتھ قتال کرو، جنگ کرو، حتیٰ یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ یہ جزیہ ادا کرے، ان یدم وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے یہاں تک وہ مغلوب ہو جائے۔ کافر کی 2 قسمیں ہیں، بولیے کتنے؟ 2۔ ایک حربی کافر ہے جو مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہے، اس کے احکامات اور ہیں۔ دوسرا ذمی کافر ہے کہ جس نے مسلمانوں کی ریاست میں رہ رہا ہے اور وہ اسلام کی بالادستی، اسلام کی ساورینٹی کو اس نے ایک قبول کر لیا ہے۔ اب اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس
کہ جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کرے. یعنی 3 آپشن تھے. ایک آپشن یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ان کو وہ آپشن قبول نہیں ہے. اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر اسلام کی بالادستی کو قبول کر لو، اسلامی ریاست کے قانون کو تسلیم کر لو اور اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتے رہو. یہ بھی نہیں ہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب اس مسئلے کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اورنٹیلسٹ غیر مسلم مستشرقین نے اسلام کے دیگر احکامات پر اعتراضات کیے، یہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، اس پر تعدد ازواج کے اوپر اعتراض کیا، اسی طرح انہوں نے جزیہ کے اوپر بھی بہت اعتراض کیا کہ یہ دیکھیں جی اسلام تو کہتا ہے ہم جو ہے وہ بڑا یہ امن کا علمبردار دین ہے، تو یہ ایک ان لافل ٹیکس ہے جو نان مسلم جو رعایا ہے اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے جو اسلامی ریاست میں رہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے جو اللہ کا دین ہے اور پوری دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اس نے سب سے پہلے کہا اس دین کو قبول کر لو، تمہارا یہ جہان بھی سنور جائے گا، تمہاری قبر بھی سنور جائے گی، حشر بھی سنور جائے گا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر دین کی حاکمیت کو قبول کر لو. اور اس صورت میں اگر کوئی کافر جزیہ دینے پر رضامند ہے اور اسلامی ریاست میں رہ رہا ہے، اس صورت میں اس کو ایکول رائٹس ہیں، مسلمانوں جیسے رائٹس اس کو حاصل ہوں گے اسلامی ریاست کے اندر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب مسلمان کسی ملک کے خلاف جنگ کریں، جہاد پر ہوں، تو جو ذمہ رہ رہا ہے وہ اس کو اجازت ہے کہ وہ جنگ پر نہ جائے، وہ جہاد پر نہ جائے. تو ان حالات میں کہ جب مسلمان حالت جنگ میں ہیں اور یہ ذمی جو اسلام کی ریاست میں رہ رہا ہے یہ اپنا آزادانہ کاروبار کرے، تجارت کرے، اپنے معاملات کرے، اس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا. تو ان کی تیسری بات یہ ہے کہ جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کی گارنٹی اسلام دیتا ہے اور اس کے ریٹرن کے طور پر بڑا تھوڑا سا جو ہے وہ ریٹرن اس سے مانگتا ہے جو اسلامی ریاست کو دیتا ہے. آج پوری ویسٹرن ورلڈ نے ٹیکس لاگو نہیں کیا، صرف ایک دبئی جو اب انہوں نے بھی سوچنا یہ ٹیکس فری ہے، ساری دنیا کی ٹیکس فری جو ہے اس کنٹری ادھر چلے جائیں. پوری ویسٹرن ورلڈ ایون اسکینڈینیوین کنٹریز جو ویلفیئر کے جو ہے وہ سیمبل کے طور پر سمجھے جاتے ہیں، ہر جگہ پر ٹیکس ہے. اور اسلام کے جزیے کے اوپر جو اعتراض کیا گیا کہ اسلام نے جزیہ کیوں لاگو کیا، اور اس میں یہ بنیاد بطور خاص یہ بات تھی کہ ان لوگوں کو جنگی خدمات سے مستثنا رکھا جاتا تھا. حضرت خالد بن ولید نے سلوبہ بنت نستونہ اور اس کی قوم سے جو معاہدہ کیا وہ یہ تھا کہ یہ عہد نامہ ہے جو خالد بن ولید نے سلوبہ بن نستونہ اور اس کی قوم سے کیا ہے، میں تم سے اس بات پر معاہدہ کرتا ہوں کہ تم جزیہ ادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. جب تک ہم تمہاری حفاظت کریں گے ہم جزیہ وصول کرنے کے حقدار ہیں. اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کر سکے تو پھر ہم تم سے جزیہ نہیں لیں گے. یہ اتنی بڑی بات تھی جو کوئی بھی جو ہے وہ ریاست اتنی بڑی گارنٹی نہیں دے سکتی اپنے شہریوں کو. اور اس کی ایک مثال ہے کہ جنگ یرموک سے پہلے جب مسلمانوں نے جنگی مصلحت کے پیش نظر حمص شہر کو خالی کرنا ضروری سمجھا تو اسلامی افواج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، انہوں نے اپنے تمام ماتحت جرنیلوں کو حکم بھیجا کہ اپنے اپنے علاقے سے جو جزیہ اور خراج انہوں نے وصول کیا ہے وہ لوگوں کو واپس کر دے. انہوں نے بتایا کہ تمہاری حفاظت کی ہم نے ذمہ داری دی تھی، جس کے عوض ریٹرن کے طور پر تم نے ہمیں جزیہ کیا تھا، سر دست ہم اس ذمہ داری کو نبھانے سے قاصر ہیں، اس لیے ہم یہ واپس کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن پر کامیابی بخشی تو جو معاہدہ ہمارا اور تمہارے درمیان ہو چکا ہے وہ بحال رہے گا، اگر تم نے اسے نہ توڑا تو ہم اس کی پابندی کریں گے. جب مسلمانوں کے اس رویے کو وہاں کے رہنے والوں نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا آپ کیسے لوگ ہیں، فرشتوں جیسی باتیں کرتے ہیں. اگر ہمارے اپنے مذہب کے لوگ عیسائی ہمارے اوپر حکمران ہوتے تو ہمیں دی ہوئی جو ہم نے ان کو رقم دی ہے وہ واپس نہ کرتے، آپ کس طرح واپس کر رہے ہو. انہوں نے کہا ہم کلیسا کے ماننے والے نہیں، ہم محمد عربی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں عدل کا درس دیا ہے. ہم اس شہر کو خالی کر رہے ہیں، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم تمہاری جان اور مال کی حفاظت کریں، لہذا ہم جو جزیہ تم سے لیا ہے
وہ واپس کر رہے ہیں، ہم ریٹرن کر رہے ہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ دشمن پر غلبہ عطا کیا تو ہم دوبارہ تم سے جزیہ لیں گے۔ انہوں نے کہا اگر رومی حکمران ہمارے اوپر جو ہے وہ ہوتے تو ہمیں ایک پھوٹی کوڑی بھی واپس نہ کرتے۔ یہ صرف مصطفیٰ کے غلام ہیں جو اس حالت میں بھی عدل کے میزان کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں ہماری رقوم واپس کر رہے ہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک یہودی کو دیکھا اپنے دور خلافت میں کہ وہ یہودی بھیک مانگ رہا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم بوڑھا تھا، پوچھا بھیک کیوں مانگ؟ اس نے کہا جب تک میں ینگ تھا میں کام کرتا تھا اور میں اسلامی ریاست کو جزیہ دیتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے پاس جو ہے وہ اب کام کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس، تو میں بھیک مانگتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا لیا مسجد میں اور اپنی شورا کا اجلاس بلایا، فرمایا یہ یہودی جب تک جوان تھا کماتا تھا اور اسلامی ریاست کو جزیہ دیتا تھا، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کمانے کے قابل نہیں رہا۔ آج عمر بن خطاب اپنی ریاست میں اس کا ان امپلائمنٹ الاؤنس دے رہا ہے اور آج کے بعد یہ کمائے گا نہیں، اس کی معیشت کی ذمہ داری مصطفیٰ کے غلام اور اسلامی ریاست اٹھاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں ان امپلائمنٹ الاؤنس آج سمجھا جاتا ہے کہ ویسٹ نے یہ شروع کیا، یہ ویسٹ نے نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کے غلام سیدنا عمر بن خطاب نے شروع فرمایا۔ بوڑھوں کو جو ہے خرچہ دینا، اس میں اور چیزیں ہیں ان کی۔ اور اسی طرح جب حضرت عمر دنیا سے چلے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا، تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جب ہو گئی تو اس وقت مسلمانوں میں دو گروہ پیدا ہو گئے۔ امیر معاویہ وہ کہتے تھے پہلے قاتلین عثمان کو پکڑا جائے، اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے تھے امیر المومنین کہ پہلے حالات کو کنٹرول کر لوں اور اس کے بعد حضرت عثمان کے قاتلوں کو میں پکڑوں گا اور قصاص لوں گا۔ یہ وہ نقطہ اختلاف تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں جنگیں ہوئیں۔ ان حالات میں اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم رعایا تھے ان کو روم کا ایک خط پہنچا، روم کے بعد عیسائیت کے مرکز سے خط پہنچا۔ انہوں نے کہا مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں، اب ان حالات میں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم باہر سے حملہ کرتے ہیں، تم اندر سے جو ہے بغاوت کر دو اور ہم اپنا بدلہ اور انتقام لے لیتے ہیں اور مسلمانوں سے جو ہے ان کی طاقت کو کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ ان حالات میں اسلامی ریاست میں رہنے والے جو غیر مسلم رعایا تھے انہوں نے عیسائیت کے مرکز کو خط کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری حکومت میں اتنے امن سے نہیں رہ رہے جتنے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی حکومت میں امن سے رہے، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے گرجوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ہمارے چرچز کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اب یہ انڈیویجل کی ذمہ داری نہیں، اسلامی ریاست کو الاؤ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جو چرچ ہے ٹھیک ہے وہ ان کی عبادت گاہ ہے، اس کے لیے وہ ان کی امداد کرے۔ میرے چند ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا اگلے دن کہ کہتے تھے ہمیں تو آج پتہ چلا کہ اسلام جو ہے وہ یہودی اور عیسائی عورت سے جو ہے مجبوری کی حالت میں شادی کی اجازت ہے، ٹھیک ہے اہل کتاب سے، اور وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا۔ میں نے ان کو بتایا اور میں نے ان کو ساتھ یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر کسی مسلمان کے نکاح میں عیسائی عورت ہو اور وہ عیسائی عورت اس مسلمان خامن سے چرچ جانے کی اجازت مانگے کہ میں اپنے طریقے کے مطابق اپنے رب کی عبادت کرنی چاہتی ہوں، تو مسلمان خامد کے لیے حضور نے فرمایا اس کو منع کرنا جائز نہیں ہے، مسلمان خامد اس کو روک نہیں سکتا، اس کو اجازت دے کہ وہ اپنے طریقے کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کرے۔ ایسی آزادی کسی دین نے نہیں دی جو دین اسلام نے دی غیر مسلم رعایا کو۔ اور میں اختتام کرتے ہوئے کہ اسلامی ریاست اور اسلامی قانون کی جو ہے سپرمیسی اور ساورینٹی، اقتدار اعلیٰ اس کو تسلیم کر کے امن کے ساتھ رہنا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد پاک کتنا ہی جو ہے وہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہ رہا اور کسی مسلمان نے ناحق اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، اس کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا، اور وہ اس مسلمان اپنی طاقت اور اپنی جو ہے وہ اثر و رسوخ کو استعمال کر کے
غیر مسلم کے مکان یا جائیداد یا پراپرٹی یا اس کے کسی حصے پر قابض ہو گیا اور اس کو واپس نہ کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اور اس غیر مسلم کا مقدمہ میں محمد عربی لڑوں گا. اونچا بولو نا, میں محمد عربی اس کا قیامت کے دن مقدمہ لڑوں گا اور اللہ کی عدالت میں اس وقت تک پیچھے نہ ہٹوں گا جب تک اس غیر مسلم کو اس مسلمان سے اس کا حق لے کر واپس نہ دے. اب اس وقت حق کیا ہوگا, آپ کو اس وقت جائیداد کہاں سے آئے گی, پراپرٹی. نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کو جو ذمہ ہیں جزیہ دے رہے ہیں ان کو ایکول جو ہے وہ رائٹس دیے جائیں گے. اب اس سے بڑھ کر پرامن مذہب یہ میڈیا ہے جو آج دنیا میں میڈیا وارز لڑی جا رہی ہیں اور میڈیا چیزوں کو پورٹریٹ کرتا ہے اور چیزوں میڈیا کنورٹس black into white and white into black and that's why they portrayed that Islam is a religion of terrorism and extremism and radicalism. نہیں, اسلام امن و آشتی کا دین ہے. اسلام جو ہے وہ religion of peace, prosperity and security ہے. وہ مسلمانوں کی جس طرح جان مال اور عزت کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے اسی طرح اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کی جو ذمہ ہے جزیہ دے رہے ہیں ان کی عزت جان مال اور کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے. اگر کسی مسلمان حکومت میں اگر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ اسلامی وہاں حکومت جو مسلمان ہے وہ ذمہ دار ہے. اسلام تو اس بات کو جو ہے وہ سکیور کرتا ہے ان کے رائٹس کو اور پروٹیکٹ کرتا ہے. اس وجہ سے کر کے اس کے اوپر جو اچھالا گیا جزیہ کیوں لیتے ہیں یہ میں نے وضاحت کر دی. اسلام دین امن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وجود کو ہمارے معاملات کو لوگوں کے لیے انسانیت کے لیے خیر خواہی اور نفع بخشی کا باعث بنائے. اور اللہ ہر مسلمان کو پوری دنیا کے لیے دشت کی علامت نہیں امن کی علامت اور خیر اور بلائی کی علامت بنا کر دین کے پیغام کو ہر جگہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے بیان کیا سنا سنایا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یہ جو چند لمحے ہم تیرے قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر میں کے لیے بیٹھتے ہیں گزارتے ہیں پروردگار عالم ان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. اور یہ جو علماء نے فتویٰ دیا کہ ایک پورا قرآن پاک ایک دن پڑھنے کی بجائے اگر چند لمحے بیٹھ کر ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیا جائے تو اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے. اے اللہ ہم سب کو یہ اجر اور ثواب نصیب فرما اور قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بھی, قرآن کے ترجمے کا ثواب بھی, قرآن کی تفسیر کا ثواب بھی, قرآن کے تفکر اور تدبر کا ثواب بھی ہم سب کو نصیب فرما اور اس کے مطابق ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے معاملات کو قرآن کے سانچے میں ڈال کر ہمیں قرآن کا نور عطا فرما اور قرآن کی رہنمائی نصیب فرما اور قرآن سے ہدایت عطا فرما. جس طرح اس قرآن نے عرب کے بدوؤں کو کاروان انسانیت کا امام بنا دیا تھا پروردگار عالم اس قرآن سے ہماری زندگیوں میں جو گپ اندھیرا ہے غفلتوں کا نافرمانیوں کا عصیاں کا اے اللہ قرآن کی روشنی سے ان کو دور کر کے ہمیں جادہ ہدایت کے اوپر گامزن فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اید الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات.